بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت، قصہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظوم قصے کو بیان کیا ہے، اور اس حکایت کی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ اموال و خزائن کو عیش پرستی اور اپنے آرام کے لیے نہ خرچ کرے، بلکہ جو شاہی خزانہ ہے اس کو اپنے رعایا کی فلاح بہبود کے لیے، اپنے فوج کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کی دیگر ضروریات پر خرچ کرے، اپنے آرام و آسائش کے لیے اس کو خرچ نہ کرے اور اس کو اپنا مال نہ سمجھے۔ کہتے ہیں شنیدم کے فرما دہے دادگر، قبا داشتے ہر دو رو آستر۔ شنیدم واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے سنا۔ فرما دہے کے معنی آتے ہیں حکم دینے والا، اس میں فاعل ہے، مراد بادشاہ ہے، اور دادگر یہ بھی اس میں فاعل ہے، انصاف کرنے والا یعنی منصف۔ قبا کے معنی آتے ہیں ایک قسم کا لباس ہے جس کو بڑے لوگ پہنتے ہیں، بادشاہ پہنتے ہیں، اور ہر دو یعنی دونوں طرف، ہر دو رو دونوں طرف۔ آستر کے معنی آتے ہیں استر، وہ کپڑا جو قبا کے اندر ہوتا ہے۔ تو شنیدم کے فرما دہے دادگر، میں نے سنا کہ ایک منصف بادشاہ قبا داشتے ہر دو رو آستر، دونوں طرف استر والی قبا رکھتا تھا، یعنی اس کا ایک لباس تھا قبا اور اس کے دونوں طرف استر تھے، اچھا لباس تھا۔ یکے گفتش اے خسروِ نیک روز، قبائے زدیبائے چینی بدوز۔ یکے ایک نے یعنی ایک آدمی نے، گفتش اس کو کہا، خسرو کے معنی بادشاہ کے آتے ہیں، نیک روز یعنی نیک دین والا، دیوا کے معنی ریشم کے آتے ہیں، اور بدوز یہ فعل امر ہے دوختن مصدر سے۔ تو یکے گفتش اے خسروِ نیک روز، ایک آدمی نے اس سے کہا اے خسروِ نیک روز، اے نیک دین والے بادشاہ، قبائے زدیبائے چینی بدوز، چینی ریشم کی ایک قبا سلا لے۔ یعنی بادشاہ نے جو لباس پہن رکھا تھا، قبا پہن رکھی تھی، وہ تو عمدہ تھا ہی، لیکن کسی لباس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب سے اچھا لباس ہے۔ آدمی کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، تو اس کے کسی ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ چینی ریشم سے جو قبا بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، اس کا آپ قبا سلائیے، اس کا آپ قبا سلا کر پہنیے۔ اب عام طور پر جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ تو چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وزیر نے جو کہا ہوگا چاپلوسی کے مقصد سے کہا ہوگا، لیکن یہ جو بادشاہ تھا یہ عقل مند بادشاہ تھا اور نیک بادشاہ تھا، تو اس نے اس وزیر کو جواب دیا۔ یہی حکایت کا حاصل ہے، جو بادشاہ نے جواب دیا نصیحت کی اس وزیر کو، اس حکایت میں اسی کو بیان کرنا ہے مقصد ہے۔ وہ گفت این قدر ستر و آسائش است، وزیں بگزری زیب و آرائش است۔ بادشاہ نے کہا این قدر اس قدر، ستر کے معنی پردہ پوشی اور آسائش کے معنی آرام، وزیں کے معنی اس سے، اور زیب و زینت آرائش سجاوٹ کے معنی میں آتا ہے۔ بگفت این قدر ستر و آسائش است، بادشاہ نے کہا اس قدر تو ستر اور آرام ہے، اس قدر تو پردہ پوشی اور آرام ہے، وزیں بگزری زیب و آرائش است، اور اس سے تو گزر جائے تو زیب و زینت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ
میں نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ بالکل اچھا لباس ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ لباس پہننے کا مقصد ہوتا ہے ستر کو چھپانا اور آرام آدمی کو، پہننے والے کو آرام ملے، اور یہ دونوں باتیں میرے اس لباس میں جو میں نے پہن رکھا ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر میں اس سے عمدہ لباس پہنوں گا تو پھر اس کے اندر ایک تیسری چیز آ جائے گی، اور وہ زیب و زینت، جو کہ مقصود نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ وہ رعایا کے مال سے اپنے زیب و زینت کو اختیار کرے، اپنے ذاتی مال سے کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ کہنے کا مقصد یہ تھا، نہ از بہر آمی ستانم خراج، کہ زینت کنم بر خود و تخت و تاج۔ اس نے کہا بہر کے معنی واسطے، اور آ کے معنی وہ، می ستانم لیتا ہوں، خراج کے معنی ٹیکس کے آتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہ اس بہر آمی ستانم خراج، میں اس واسطے خراج نہیں لیتا کہ زینت کنم بر خود و تخت و تاج، کہ اپنی ذات اور تاج و تخت کی زینت کرتا رہوں، کہ زینت کنم کہ میں زینت مزین کرتا رہوں، بر خود و تخت و تاج اپنی ذات کو اور تخت اور تاج کو۔ بادشاہ نے کہا کہ لوگ، میرے جو رعایا ہے وہ مجھے ٹیکس اس لیے نہیں دیتی ہے کہ میں اس سے اپنے تخت کو، تاج کو، اپنے لباس کو اچھا کروں، تو اگر میں اس سے کرتا ہوں تو جس مقصد کے لیے انہوں نے ٹیکس دیا ہے اس کے خلاف ہو جائے گا۔ چو ہم چو زنا حلہ برتن کنم، بمردی کجا دفع دشمن کنم۔ زن کی جمع زنا، اور ہمچوں کے معنی مثل، اور حلہ کے معنی جوڑا، بمردی یعنی بہادری کے ساتھ، کجا کے معنی کہاں۔ چو ہمچو زنا حلہ برتن کنم، جب میں عورتوں کی طرح جوڑا زیب تن کر لوں، بمردی کجا دفع دشمن کنم، تو دشمن کو بمردی بہادری کے ساتھ، کجا دشمن کنم کیسے دفع کر سکوں گا۔ یعنی بادشاہ نے کہا کہ جو لوگ عورتوں کی طرح نرم و نازک اور قیمتی لباس پہننے کے عادی ہو جائیں، وہ دشمن سے جنگ کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ مرا حمزہ صد گونا آز و ہوا است، ولیکن خزینہ نہ تنہا مرا است۔ مرا کے معنی مجھے، میرا، ہم کے معنی بھی، اور صد گنا کے معنی 100 طرح، صد گنا 100 طرح، اور آز، یہ آز ہے، آز کے معنی آتے ہیں لالچ، اور ہوا کے معنی آتے ہیں خواہش، خزینہ کے معنی خزانہ۔ تو اس نے کہا مراہم زسد گونا آز و ہوا است، مجھے بھی 100 طرح کی خواہشیں اور آرزوئیں ہیں، ولیکن خزینہ نہ تنہا مرا است، لیکن خزانہ میرا اکیلے کا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ خواہشات اور آرزوؤں سے تو میں بھی پاک نہیں، میرے دل کے اندر بھی خواہش ہے، لیکن اس خیال سے عیاشی نہیں کرتا کہ خزانہ میرا ہی نہیں، تو یہ تو عوام کی امانت ہے، تو میں اس سے میں کیوں اپنے آپ کو مزین کروں، آراستہ کروں۔ خزائن پر از بہر لشکر بود، نہ از بہر آئین و زیور بود۔ خزائن ایک خزینہ کی جمع ہے، خزینہ کی جمع خزائن، اور پر کے معنی بھرے ہوئے، اور آئین کے معنی سجاوٹ کے آتے ہیں۔ خزائن پر از بہر لشکر بود، خزانے لشکر کے واسطے بھرے جاتی ہیں، نہ از بہر آئین و زیور بود، زیب و زینت کے واسطے نہیں۔ یعنی خزانہ دراصل ملک کے محافظ فوج کے لیے ہوتا ہے، اسے زیب و زینت پر نہیں اڑانا چاہیے۔ سپاہی کے خوش دل نہ باشد ز شاہ، نہ دارد حدود ولایت نگاہ۔ خوش دل کے معنی خوش دل والا، اور شاہ سے مراد بادشاہ ہے، حدود کے معنی حدیں، اور ولایت کے معنی ملک۔ سپاہی کے خوش دل نہ باشد ز شاہ، جس سپاہی کا دل بادشاہ سے خوش نہ ہو، نہ دارد حدود ولایت نگاہ، وہ ملک کی سرحدوں پر نظر نہیں رکھتا ہے۔ یعنی جب فوج بادشاہ سے راضی نہ ہو تو اس کے حکم پر وہ دشمن کے بالمقابل جانبازی نہیں دکھاتی ہے۔ جو دشمن خرے روستائی برد،
ملک باج و ده یک چرامی خورد. چو دشمن خرے روستائی خر کے معنی گدھا اور روستائی کے معنی دیہاتی، جو دیہات کے رہنے والے ہیں. اب برد یہ بردن سے ہے، لے جاتا ہے، مطلق صیغہ ماضی مطلق. ملک کے معنی بادشاہ اور باج کے معنی ٹیکس اور دہ یک کے معنی 10واں حصہ. چیرا کے معنی کیوں اور می خورد کھاتا ہے، خوردن سے. چو دشمن خرے روستائی برد، جب دشمن دیہاتی کا گدھا چھین لے. ملک باج و دہ یک چرامی خورد، تو بادشاہ خراج اور عشر کیوں کھاتا ہے. باج کے معنی ٹیکس، اس کو خراج بھی کہا جاتا ہے، اور دہ یک کے معنی 10واں حصہ یعنی عشر. ملک باج و دہ یک چرامی خورد، تو بادشاہ خراج اور عشر کیوں کھاتا ہے. یعنی اگر رعایا ٹیکس بھی دے، عشر کی شکل میں بھی دے اور خراج کی شکل میں بھی دے، اس کے باوجود بادشاہ اپنے رعایا کی حفاظت نہ کرے اور دشمن آئے اور کسی ایک دیہاتی کا گدھا بھی چھین لے کر جائے، تو پھر جس مقصد کے لیے رعایا نے، جنتا نے ٹیکس دیا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا. بادشاہ کو پھر کس لیے بادشاہ ٹیکس لیتا ہے. مخالف خرش برد و سلطان خراج، چه اقبال بینی تنا تخت و تاج. مخالف دشمن مراد مخالف سے، اور خر کے معنی گدھا، شین ضمیر ہے. بردن سے ہے، لے گیا، اور سلطان بادشاہ، خراج کے معنی ٹیکس. اقبال کے معنی ترقی، اور تخت و تاج اس سے مراد یہاں پر ملک ہے. تو مخالف خرش برد، دشمن اس کا گدھا لے گیا، اس دیہاتی کا گدھا لے گیا. مخالف خرش برد و سلطان خراج، دشمن اس کا گدھا لے گیا، و سلطان خراج اور بادشاہ ٹیکس لے گیا. چہ اقبال بینی درا تخت و تاج، ایسے تخت و تاج میں تو کیا اقبال دیکھے گا. یعنی دشمن اگر چھاپا مار کر دیہاتیوں کا مال اسباب چھین لے جائے تو بادشاہ کو ٹیکس لینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ٹیکس تو رعایا کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جو بادشاہ ان کی حفاظت اور امن نہیں دے سکتا تو اس کا ملک تباہ ہو جائے گا. تباہ کیسے ہوگا کہ دشمن چھاپا مار کر اس دیہاتی سے اس کا سامان چھین کر لے کے چلا گیا، اور بادشاہ اس سے ٹیکس لے رہا ہے، تو یہ تو ڈبل ظلم ہوا نا اس پر، جنتا پر، رعایا پر. تو جب جو ہے رعایا پر اس طرح کا ظلم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ حکومت زیادہ دن تک چل نہیں پائے گی. مروت نباشت بر افتادہ زور، برد مرغی دوں دانہ از پیش مور. مروت کے معنی احسان، اور افتادہ کے معنی گرے پڑے ہوئے لوگ، کمزور لوگ، اور زور کے معنی طاقت، اور مرغ کے معنی پرندہ، اور دوں کے معنی کمینہ. مرغے دوں یعنی کمزور پرندہ، کمینہ پرندہ. دانا کے معنی دانا، اور مور کے معنی چونٹی کہتے ہیں. مروت نباشت بر افتادہ زور، گرے ہوئے پر زور دکھانا شرافت نہیں ہے. برد مرغے دوں دانہ از پیش مور، چونٹی کے آگے سے کمینہ پرندہ ہی دانہ لے جاتا ہے. یعنی اگر کوئی طاقتور ہے اور یہ کسی کمزور سے کوئی چیز چھین لیتا ہے زبردستی، تو یہ شرافت کے خلاف ہے، یہ نہایت ہی کمینہ پن کی دلیل ہے، جو ایک معمولی سے جانور کے اندر بھی نہیں ہوتا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چونٹی، کوئی دانہ کہیں سے چک کر لے کر جا رہی ہے، کوئی چونٹی کوئی دانہ اٹھا کر لے کر جا رہی ہے، تو پرندہ بھی اس سے وہ دانہ نہیں چھینتے ہیں، کیونکہ پرندہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شرافت کے خلاف ہے. چونٹی ایک حقیر جانور ہے، کمزور جانور ہے، اپنا دانہ لے جا رہی ہے، میں اسے نہیں چھینوں گا. وہ ان کو دانہ چھیننا ہوتا ہے تو انسان سے چھین سکتے ہیں، اپنے مقابل سے چھینتے ہیں، لیکن کسی چونٹی سے نہیں چھینتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی کسی کمزور پر ظلم کرے تو یہ کمینہ ہے اور
شرافت کے خلاف ہے۔ رعیت درخت است گر پروری، بکام دل دوستاں برخوری۔ رعیت کے معنی رعایا ملک کے باشندے، درخت کے معنی درخت، اور است ہے درخت، است درخت ہے، پروری فعل امر ہے تو پالے، کام کے معنی مقصود، اور دل دوستاں دوستوں کا دل، خوری کھائے تو۔ رعیت درخت است گر پروری، رعایا درخت کے معنی ہے اگر تو پرورش کرے، بکام دل دوستاں برخوری تو دوستوں کی دلی خواہش کے مطابق پھل کھاوے۔ بہ بے رحمی از بیخ و بارش مکن، کہ نادا کند ہے برخیشتن۔ بیخ کے معنی جڑ کے آتے ہیں، اور بارش کے معنی اس کا پھل، بار معنی پھل اور شین ضمیر ہے اس کے معنی میں۔ مکن کے معنی مت توڑ، اور کند معنی کرتا ہے، حیف کے معنی افسوس، بر کے معنی پر، اور خیشتن کے معنی اپنا آپ۔ ببرحمی از بیخ و بارش مکن، کہ نادا کند حیف بر خیشتن۔ بے رحمی سے اس کے جڑ اور پھل مت کاٹ، بے رحمی سے از بیخ و بارش مکن، اس کے جڑ اور پھل مت کاٹ۔ اس کو مکن نہیں پڑھیں گے ورنہ خیشتن سے نہیں ملے گا، مکن پڑھیں گے، مکن۔ کہ نادا کنند ہے بر خیشتن، کیونکہ اپنے آپ پر ناداں ہی ظلم کرتا ہے۔ یعنی جو بادشاہ رعیت کی اچھی پرورش نہیں کرتا ہے، وہ رعیت کی طرف سے اس طرح اچھا صلہ پائے گا جیسے کہ جو بادشاہ اپنے رعیت کی اچھی پرورش کرتا ہے نا، تو وہ رعایا کی طرف سے اس طرح سے اچھا صلہ پائے گا جیسے درخت ہوتا ہے کہ آدمی درخت لگائے اور اس کی دیکھ بھال کرے اور پھر اس کے بعد اس کا پھل کھائے، اور جو اپنے رعایا پر ظلم کرتا ہے وہ گویا اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ کساں بر خورند از جوانی و بخت، کہ بر زیر دستہ نگیرن سخت۔ کساں کس کی جمع ہے لوگ، بر خورند پھل کھاتے ہیں، بخت کے معنی نصیب، زیر دست کے معنی ماتحت۔ کساں بر خورند از جوانی و بخت، جوانی اور نصیب سے وہی لوگ پھل کھاتے ہیں، کہ بر زیر دستہ نگیرن سخت، جو ماتحتوں پر سخت گیری نہیں کرتے، یعنی ماتحتوں پر مہربانی اور نرمی کا معاملہ کرنے والا خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حکومت دیر تک قائم رہتی ہے، لوگ اس کے مخالف نہیں ہوتے ہیں۔ اگر زیر دستے در آید زپائی، حذر کن ز نالیدنش بر خدائی۔ زیر دست کے معنی کمزور، اور در آیت کے معنی گر پڑے، زپائی پاؤں سے، حذر کن پرہیز کر، نالیدن اور شین ہے نالیدن کے معنی رونا، اور شین اس کے معنی میں، اور بر خدائی معنی خدا کے سامنے۔ کہہ رہے اگر زیر دستے در آیت زپائی، کوئی کمزور اگر گر پڑے، حذر کن ز نالیدنش بر خدائی، تو خدا کے سامنے اس کے گر گڑانے سے پرہیز کر، یعنی کسی کمزور کو گرا ہوا دیکھو تو خدا کے سامنے اس کی فریاد اور بددعا کرنے سے پہلے اس کی دستگیری کرو۔ جو شاید گرفتن بنرمی دیار، بپی کار خون المسام میار۔ شاید گرفتن اس کے معنی آئیں گے لے سکتے ہیں، چو کے معنی جب شاید گرفتن لے سکتے ہیں، نرمی کے معنی نرمی صلح، اور دیار یہ دار کی جمع ہے ملک، پیکار کے معنی جنگ، پیکار کے معنی جنگ، اور خون کے معنی خون، مسام بالوں کی جڑ، بالوں جو انسان کے بدن میں رواں ہوتا ہے تو اس کے جو جڑ ہوتا ہے اس کو مسام کہا جاتا ہے۔ میار یہ فعل نہیں ہے، مطلب چو شاید گرفتن بنرمی دیار، جب صلح سے ملک لیا جا سکتا ہے، بپیکار خون از مسام میار، تو جنگ کر کے، بپیکار خون تو لڑائی کر کے، جنگ کر کے، خون از مسام میار کسی مشام سے بھی خون نہ بہا، یعنی ذرہ برابر بھی خون نہ بہا۔ اگر صلح کر کے خون لیا جا
کسی ملک کو فتح کیا جا سکتا ہے تو وہاں کوشش یہ کرو کہ ایک قطرہ بھی خون نہ بہے۔ بمردی کے ملک سراسر زمیں، نیرزت کے خونے چکد بر زمیں۔ مردی کے معنی بہادری اور ملک کے معنی ملک۔ بمردی کے ملک سراسر زمیں، نیرزت کے خونے چکد بر زمیں۔ بمردی کے معنی بہادری اور ملک کے معنی ملک اور سراسر زمیں معنی ساری زمین۔ نیرزت کے خونے چکد بر زمیں، نیرزت نہیں برابر ہے خونے یعنی خون کا ایک قطرہ، اور چکد کے معنی ٹپکے، بر زمین زمین پر۔ بمردی کے ملک سراسر زمیں، بہادری کی قسم، یہ قسم کھا رہے ہیں، بہادری کی قسم کہ ملک سراسر زمیں کہ ساری زمین کی بادشاہی، نیرزت کے خونے چکد بر زمیں، خون کے ایک قطرے کی قیمت نہیں جو زمین پر ٹپک پڑے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن کو ہمیشہ کے لیے جھکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے تو پھر خواہ مخواہ قتل کر کے اس سے خون اپنی گردن پر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ تجھ سے دب کر پریشانی کے عالم میں اس کا زندہ رہنا اس کے لیے یہ کافی عذاب ہے، عذاب کے لائق ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے جنگ و جدال سے بچنا چاہیے، خون بہانے سے بچنا چاہیے۔ صلح سے اگر کام چل سکتا ہے تو صلح ہی سے کام چلا لینا چاہیے، جنگ نہیں کرنی چاہیے۔